کبھی خوشی کبھی غم. دنیا اسی کا نام ہے. آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے گی اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ غم رہے گی. تو آخرت ایک حالت کا نام ہے. وہاں جوانی ہمیشہ سدا بہار رہے گی، نہ بوڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا، ہمیشہ جوانی رہے گا. لیکن دنیا مختلف حالات کا نام ہے. ان حالات میں قرآن ہماری کیا رہبری کرتا ہے اور دین ہماری کیا رہبری کرتا ہے کہ بیمار ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آپ کھڑے ہونے سے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے کیجیے. تو ان حالات میں دین ہماری رہبری کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا ہماری آپ کی رہبری کے لیے. صحابہ حضور سے نہیں پوچھتے تو ہماری آپ کی رہبری کیسے ملتی؟ ان حالات میں ہم کیا کریں، کہاں جاوے، کس کو کہے؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا حالات کا گھر ہے، ہم انتہائی پریشان اور مشکل اور ناگفتہ حالات سے گزرے تو کیا کریں؟ کیا قرآن پڑھنا، قرآن سے رہبری لینا؟ قرآن میں رہبری جو کچھ آج تک ہو چکا وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی قرآن میں ہے. ہم لوگ نماز کے بعد میں مدرسے کی زیارت کے لیے گئے تھے تو حفظ کلاس کو دیکھ کر ایک واقعہ یاد آیا. ایک عالم ربانی نے بڑے مفصل مضبوط دلائل کے ساتھ میں اسلام اور دین کی حقانیت پیش کی یہود کے سامنے. یہودی عالم، آپ کو یہودی لوگ اسلام میں نہیں آئیں گے، بہت ساد و نادر. عیسائی جو ہے وہ آئیں گے. تو عیسائیوں کو اللہ کے نبی سے محبت تھی اور یہودیوں کو نبیوں سے نفرت اور دشمنی تھی. یہودی نے نبیوں کو ایک 500 نبی کو شہید کیا ہے. اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی اور گمراہی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ قرآن پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی رہبری نہیں لیں گے. تو یہود کو دعوت دی تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. کچھ زمانے کے بعد اپنے آپ کو آیا کہ مجھ کو کلمہ پڑھاؤ، مجھے ایمان میں اسلام میں داخل ہونا ہے. والد نے پوچھا کہ پہلے اتنے سارے دلائل دیے تو نے قبول نہیں کیا، اب کیوں قبول کر رہا ہے؟ تو کہا کتابیں چھپوانا اور بیچنا، پرنٹنگ میرا کام ہے، مشغلہ ہے خاندانی. تو مذہب کے نام سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور مذہب کے نام سے لوگ رہبری بھی حاصل کرتے ہیں. قرآن سے آپ کو رہبری بھی ملے گی اور قرآن سے گمراہی بھی ملے گی. اگر جہالت کے ساتھ میں قرآن پڑھو گے تو آپ کو گمراہی ملے گی، اور علم کے ساتھ میں پڑھو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. تو اس نے انجیل کے نسخے چھپوائے اور بہترین کاغذ میں اور بہترین کتابت میں یعنی دل کھینچے، وہاں کتنی اچھی کتابت ہے، اور مارکیٹ میں رکھا. ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لے لیا، بہت نفع کمایا. اس سے پہلے اس نے توریت کے ساتھ میں یہی کیا، بہت نفع کمایا. پھر انجیل کے ساتھ میں کیا، بہت نفع کمایا. ہر جنگل کو شیر سے خالی مت سمجھو. آپ سمجھو خاموشی ہے، چل رہا ہے، چلنے دو. اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. تو اس نے اجورت کی اور قرآن کے مضامین بدل لیے اور قرآن کو بہترین کتابت میں اور اوراق میں اور طباعت میں اور خوبصورت بنا کر مضامین کو بدل دیے اور پیش کیے. تورات اور انجیل تو ہزاروں لاکھوں نسخے لوگوں نے خرید لیے. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے
جن کی دلوں میں قرآن ہوگا ان دلوں کی اللہ حفاظت کریں گے، جن کی زندگی میں قرآن ہوگا اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کریں گے، جن کے معاشرے میں، جن کی تجارت میں قرآن ہوگا اللہ ان کے معاشرے کی، تجارت کی، کاروبار کی، گھروں کی اللہ حفاظت کریں گے، جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ تو قرآن اس نے مضامین بدل لیے اور مارکیٹ میں رکھے۔ پہلے دن پہلا نسخہ 8-10 سال کا ایک بچہ حافظ ہو چکا کہ مدرسے کی قرآن سے حفظ کیا ہے، اب میں مدرسہ چھوڑ کر گھر پر قرآن میں پڑھنے کے لیے مجھے قرآن چاہیے۔ تو ابا کے ساتھ میں مارکیٹ بازار میں گیا اور ایک کتب خانے میں سے، مکتبے سے اس نے قرآن پاک لیا۔ بچے نے اوراق پڑھتے اور ابا کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے، 8-10 کا بچہ کی کیا عمر ہوتی ہے؟ کہا ابا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن حافظ جی نے مجھے یاد کروایا ہے، جو میرے سینے میں قرآن ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ پہلا قرآن پہلے دن اس کے ابا نے قیمت دے دی، ہدیہ دے دیا اور قرآن لے کر علماء کے درمیان میں رکھا۔ علماء جمع ہوئے، تحقیق ہوئی کہ دین کے دشمنوں نے اس کو تحریف کی ہے، اللہ نے چلنے نہیں دیا غلط چیز کو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جتنا نفع کمایا تھا میرا مدل بھی گیا اور نفع بھی گیا، کہ مجھے معلوم ہو یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے حفاظت کریں گے، میرا ایک بھی نسخہ بکا نہیں۔ اور پہلے دن پہلا نسخہ بازار میں رکھا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی علامت ہے۔ علماء کا وجود حضور کا معجزہ ہے، قرآن کا وجود حضور کا معجزہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا حالات کا گھر ہے، حالات آئیں گے کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھنا، قرآن سے رہبری لینا۔ پھر آگے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی واضح حکم نہ ملے، کوئی صاف بات معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ حدیث پڑھنا، حدیث سے رہبری لینا۔ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن جب رات کو پڑھا جائے گا تو وہ ذکر بنے گا، اور قرآن جب دن کو پڑھا جائے گا تو علم بنے گا۔ جو ہمارے تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ تو حدیث پڑھنا کہا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی کوئی واضح حکم نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ جن کی زندگی قال اللہ قال رسول کے مشغلے میں گزر رہی ہے اور وہ راسخین فی العلم ہے، علماء ربانین ہیں، ان سارے علماء کو جمع کرنا اور ان سارے علماء کے سامنے مسئلے کو رکھنا کہ یہ مسئلہ ہے کیا کرے۔ تو سارے مل کر سب متفق علیہ ایک بات پر ہو جاوے، جو سب فیصلہ کرے، ایک سب کی مجموعی اور اجتماعی جو فیصلہ ہو اس فیصلے کو قبول کرنا۔ ایک آدمی کے فیصلے پر نہ چلنا۔ ایک آدمی غلطی کھا سکتا ہے، پوری جماعت غلطی نہیں کھا سکتی۔ عید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے جماعت کے ساتھ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک سب سے زیادہ پائیدار اور مضبوط اور پوری دنیا میں ہے، جو ماننے والے ہیں، اس کی کیا وجہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 بڑے بڑے فقہاء محدثین کی ایک جماعت تھی، تو دین بھر ان کا یہی مشغلہ تھا، اور ہر فقیہ اور ہر محدث اور ہر عالم ایسے کہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تھے ہر ایک کے۔ تو سب کے اجتماعی طور پر جو فیصلہ جو کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک بنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آپ کی رہبری فرما دی کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں کام شروع کیا، ہمارے کام کی خوبی، ہمارے کام کی خوبصورتی، ہمارے کام کی ترقی، ہمارے کام کی حفاظت، ہمارے کام کے نفع اور فائدے جو دنیا نے دیکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ کام علماء کی سرپرستی اور مشائخ کی رہبری اور پرانوں کے مشورے سے چلتا رہا تو ہمارا جو خیر جیسے ملفوظات میں ملے گا، ہم ملفوظات کو پڑھنا چاہیے، اور سمجھ میں نہیں آوے تو پرانے لوگوں سے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میرا کام صحیح شکل میں
اور صحیح نہج سے اور صحیح اصول سے چلا تو جو خیر صدیوں کی قربانی کے بعد صدیوں میں جو خیر آ سکتی ہے وہ خیر سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں آئے گی. جو راستہ، جو طریقہ، جس کی برکتیں باہر دنیا نے دیکھی ہے. ہم عرب علماء کی جماعت نظام الدین میں آئی تھی ایک ہفتے کے لیے. ہمارے حضرات حج میں تھے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے ان مدینے کے مخصوص علماء کو بھیج دیا علی گڑھ میں. عقل یہ کہتی ہے کہ علماء کو دیوبند بھیجنا چاہیے تھا، علی گڑھ کیوں بھیجا؟ تو بھائی دیوبند میں تو ماشاء اللہ وہ تو قال اللہ قال رسول کے ماحول سے وہ آئے ہیں. دنیا دار لوگوں کی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہوا. تو علی گڑھ میں گئے اور مذاکرے ہوئے اور دیکھا کہ جو کال ہے وہ حال ہے. اور یہ یونیورسٹیوں کے نوجوان تحقیق گزار ہے. کتنے ایسے پروفیسر ہیں کہ ہم نے 40 سال لڑکیوں کے درمیان میں رہ کر ہم نے انگریزی زبان کی تعلیم دی ہے کہ ایک مرتبہ بھی ہماری بد نظری نہیں ہوئی. تو مسجد میں تو بد نظری سے بچنا آسان ہے، لیکن بازار میں بچنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھو گے تو 10 گنا ثواب، اور بازار میں پڑھو گے کتنا ثواب ہے؟ 10 لاکھ گنا ثواب. کیوں کہ غفلت کا ماحول ہے، بے حیا کا ماحول ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے. تو وہاں پر اس کی اللہ کے نام کی قیمت اور وقت ہے. تو وہ علی گڑھ سے واپس آئے، بہت اثر لے کر آئے کہ اس کام نے کیا انقلاب برپا کر دیا. ہم بھی اسی دن پہنچے تھے جس دن جماعت علی گڑھ سے واپس آئی. تو حضرت نے کہا کہ عثمانی سنیہ میں ان کی کارگزاری اور واپسی کی بات کرے. یہ تو 5 کام ان کے بس میں ہے نہیں کہ 5 کام وہ کریں گے اور 4 مہینے وہ جائیں گے. ہمارا نظام ہم سمجھائیں گے، ہمارا نظام ترتیب یہ ہے. تو مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھا کہ مولانا کیا بات کرے ان سے؟ تو مولانا نے عجیب رہبری کی. ہمارے ملک کی رہبری عجیب ہوتی ہے. تو مولانا فرمایا ان کے سامنے یہ بتاؤ کہ اس کام سے امت کو کیا ملا. بس اتنا کافی تھا ہمارے لیے. 2 باتیں. اس کام نے امت کو کیا دیا. اللہ اکبر. جن حضرات نے بیرونی ملکوں کے سفر کیے ہیں، ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ہوں، ہمارے پورے حنفی مسلک کے پوری دنیا کے اسلامیات کے چیف جسٹس ہے، وہ قاضی القضات ہے، شیخ الاسلام ہے. لیکن زندگی میں بہت سادی اور کام سے انتہائی محبت. اور دوسرے وہاں کے علماء اور ہمارے ہندوستان کے علماء سب کا متفقہ کارگزاری بیان کی کہ ہم جب انگلینڈ میں گئے اور مسلمانوں کے محلوں میں ہم گزرے تو ہمیں نہیں لگا کہ ہم لندن میں ہیں، ایسا لگا ہم مکے اور مدینے کے محلے سے گزر رہے ہیں. یا ایسا لگا کہ غوث پاک کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے کا یہ ملک ہے کہ ایسا لگا کہ ایک خانقاہ سے دوسری خانقاہ میں جا رہے ہیں. 100% بچے مکتب کی تعلیم میں. تبلیغ میں 100% لوگ نہیں نکلیں گے. ہمارے کام میں جو نکلے ہیں لوگ وہ 2.5-3%، اور اس میں سے جمع ہوئے تو اور تھوڑے. لیکن مکتب کی تعلیم میں 100% آئیں گے. ہر بچہ عالم نہیں بنے گا، ہر بچہ حافظ نہیں بنے گا، لیکن مکتب کے راستے سے ہر بچہ دیندار بنے گا. اس زمانے میں جو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے مکتب کے علاوہ کوئی مؤثر طریقہ کار نہیں ہے. مفتی صاحب نے کارگزاری بیان کی کہ میں انگلینڈ میں گیا، ڈوزبری مرکز میں، تو وہاں اصول بنایا ہے کہ ہم اس بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے جس کے ابا نے 4 مہینے دیے ہیں. تو مجھے تعجب ہوا کہ مدرسے سے کیا تعلق 4 مہینے کا. تو ہمارے دوست تھے حفیظ صاحب نے کہا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں بچوں کو مار نہیں سکتے. مارنا نہیں، اونچی آواز سے بول نہیں سکتے، ورنہ بچے پولیس کو فون کر دیں گے. اگر باپ نے ڈانٹ دیا، مارا بھی نہیں ڈانٹا ہے، تو فون کرے گا تو پولیس اٹھا کر باپ کو لے جائے گی.
تو یہ بچہ حافظ عالم بن گیا، اور آنے کے بعد میں بڑی محنت کے بعد، بڑی یعنی قربانی کے بعد میں بچہ نماز کا اہتمام پر آیا ہے اور قرآن پڑھنے لگا ہے، اور اس کا باپ بھی نمازی ہے، اس کا باپ بھی نماز اپنے قرآن نہیں پڑھتا، تو بچہ اسی گندے ماحول میں بچہ قرآن کو اور دین کو بھول جائے گا۔ اس بچے کو اپنے گھر کا ماحول ملے، یا تو مدرسے کا ماحول ملے، گھر میں ماحول ملے، بازار اور محلے کا ماحول ملے۔ بازار اور محلے کا ماحول بنانا ہمارے ہاتھوں میں ہے نہیں، ہمارے ہاتھوں میں مدرسے کا ماحول بنانا ہے، گھروں میں ماحول بنانا ہے۔ تو مفتی صاحب کیا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو بچے حافظ عالم بننے کے بعد میں ضائع اس کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو گھر کا ماحول نہیں ملا اور بازاروں میں ماحول نہیں ملا۔ تو وہاں ایک ایک مسجد میں 400 500 حافظ، یہ صحیح محنت کی برکت ہے۔ ایک مسجد میں رمضان میں اعلان ہوتا ہے کہ پہلی صف میں حافظ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں رہے گا۔ نیرول میں جماعت آئی انگلینڈ کی، ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے وہاں رمضان میں 5 حافظ جی مل کے تراویح سناتے ہیں؟ کہ مولانا بہت پرانی کارگزاری ہے، ابھی تو 10 حافظ جی قرآن سناتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ ہر ماں باپ کی تمنا ہے کہ میری موت سے پہلے دنیا میں میں دیکھوں کہ میرا پوتا، میرا نواسا، میرا بھتیجا اور میرا بیٹا محراب کی زینت بنے اور قرآن سناوے۔ تو 100 اس سال میں 50 حافظ ہوئے ہیں، تو اس میں سے ہم قرآن ڈالتے ہیں اور 10 کو ہم پاس کرتے ہیں، اور باقی ہے گھروں میں پڑھائیں گے، محلوں میں پڑھائیں گے، پڑوس کے ملکوں میں جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے۔ تو یہ باطل نے قسمیں کھائی تھی 100 سال پہلے کہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس بنا دیں گے۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے لندن اور پیرس کو مکہ مدینہ جیسا اللہ نے بنا دیا۔ صبح جیسے ہمارے بڑے شہروں میں بسیں پھرتی ہے اپنے اسکول میں بچوں کو لے جانے کے لیے، ایسے ان شہروں میں صبح بسیں پھرتی ہے مسلمان بچوں کو مکتب میں لے جانے کے لیے۔ 100% مکتب کا انتظام۔ 15 سال کی عمر میں بچے نے مکتب چھوڑا، اب وہ کچھ سالوں کے بعد میں بچہ بالغ ہو جائے گا، آپ کا مضبوط مسجد و جماعت کا ساتھی بن جائے گا۔ ہمارے یہاں جماعت آئی تھی، ڈاکٹر یوسف صاحب انگلینڈ سے جماعت لے کر آئے تھے 2009 میں یا 8 میں، تو سارے 12ویں کلاس کے پاس کیے ہوئے نوجوان تھے، اور 2-3 پرانے ساتھی تھے، وہ 4 مہینے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا ڈاکٹر یوسف نے بتایا کہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ ہمارے پاس 10ویں اور 12ویں کلاس آتے بچے حافظ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں عالمیت کی کورس میں جاتے ہیں۔ ہمارے فاروق بھائی نے بلیک فون کی کارگزاری سنائی فیض الہی میں، عجیب حیران کرنے والی کارگزاری، کیسا ماحول بنا ہے۔ انہوں نے تو قسمیں کھائی تھی کہ ہم مسلم ملکوں میں اسلام کو ختم کریں گے، اللہ نے اس ایمان اور اسلام کو ان کی گھروں کی دستک دے رہی ہے۔ تو بھائی یہ کیسے ہوا؟ یہ صحیح نہج کی برکت ہے، تو اس کا نفع اور فائدہ ہے۔ تو ہم نے مدینے کے ان علماء کے سامنے کارگزاری بیان کی، ہمارے ملک کی بھی، دوسرے ملکوں کی بھی، اس کی بھی۔ اور آپ چلے جائیے، کیا ملیشیا، کیا انڈونیشیا، کیا آسٹریلیا، کیا نیوزی لینڈ اور ادھر کے ملکوں میں، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیے اور افریقہ ملکوں میں چلے جائیے، دنیا کے اکثر ملکوں میں ہر مرکز میں ایک دارالعلوم ہے، اور حفظ کے انتظام ہے۔ ان کے ملک کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور اس طرح کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارے جنوبی افریقہ میں پوری دنیا کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، انگلینڈ میں پوری دنیا کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور ان کے ملک کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ماحول بنا، دین کا ماحول، علم کا ماحول، دین پر چلنے کا ماحول۔ تو ہم نے مدینے کے علماء کو بتایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے، ان کی طرز پر درس نظامی کے مدد سے شاید یہ دنیا کا کوئی ملک ایسا، کم ملک رہ گئے ہوں گے جہاں اس کا حفظ کا اور اس کا تعلیم کا انتظام نہ ہو۔ یہ صحیح نہج کی برکت ہے، صحیح اصول کی برکت ہے۔ تو بعد دوستو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہمارے تبلیغ کے سرپرست جو تھے حضرت رائے پوری تھے،
ان علماء کو، ان مشائخین کو دعوت اور تبلیغ سے اتنی عقیدت، عظمت اور محبت ہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں شاید میرے دل میں اتنی تبلیغ کی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت ان علماء کے دلوں میں ہے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کا پورا دور اور مولانا یوسف صاحب کا آدھا دور آپ سرپرست تھے. ہمارے بڑے وہاں جاتے تھے یا حضرت رائے پوری وہاں تشریف لاتے تھے. مشائخین کی تعریف تھی، ان کی دعائیں تھی، ان کی توجہ تھی، اور اس کی برکتیں اور بہاریں دنیا دیکھ رہی تھی. حضرت رائے پوری کے زمانے میں حضرت مدنی بھی سرپرست تھے. حضرت رائے پوری حضرت مدنی چلے گئے تو حضرت شیخ ذمہ دار تھے، سرپرست تھے. مولانا یوسف صاحب کا درمیانی دور اور مولانا انعام صاحب کا اکثر دور حضرت شیخ تھے. جب حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا تو بڑے بڑے ہمارے مفتی محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منور صاحب کٹھیار بہار والے، سب نظام الدین میں آئے. حضرت جی سے کہنے لگے، حضرت جی کبھی میرے گوشے میں نہیں آیا کہ میں پوری دنیا کا امیر ہوں، اور آپ رات کا اکثر حصہ رو کر گزارتے تھے. تو آپ کے خادم مولانا سلیمان نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ کہ آج جتنے بچے یتیم ہوئے، آج جتنے نوجوان جیلوں میں ڈالے گئے، آج جتنا قتل غارت، سب میرے گناہ کی وجہ سے اور سب میری وجہ سے سب ہو رہا ہے. جی حالانکہ مولانا انعام صاحب کے بارے میں ہمارے اس زمانے کے اللہ والوں کو کہنا تھا کہ اس سے بڑا دنیا میں ذاکر شاکر آدمی کوئی نہیں ہے. مولانا انعام صاحب روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور رمضان میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں. ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنے قرآن ختم کرتے ہیں. مولانا زبیر صاحب کے بارے میں مفتی محمد الحسن صاحب کی ملفوظات میں اس کو لکھا ہے. 2 واقعات لکھے ہیں. ایک تو حضرت شیخ کے وہاں مولانا زبیر صاحب 10 دن میں قرآن سناتے تھے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں مولانا شاہد صاحب، اور آخری عشرے میں مولانا سلمان صاحب قرآن سناتے تھے. 3 پارے روز قرآن پڑھتے تھے. پوری دنیا کے علماء آتے تھے. تو مولانا زبیر صاحب جب قرآن سنا کر نظام الدین میں آئے تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت قرآن سنا کر آیا. کہا شروع کر دو. تو باپ بیٹے دونوں نے قرآن سنانا شروع کیا. 2 رکعت میں پورا قرآن سنا دیا مولانا زبیر صاحب نے. مفتی محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں اکثر تشریف لاتے تھے. مولانا یوسف صاحب کے استاد تھے. جب دیوبند کو ضرورت پڑی مفتی کی تو حضرت شیخ سے مشورہ کر کے ان کو بھیجا وہاں نظام الدین سے. وہاں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اس وقت میں جو معتمم صاحب ہیں مولانا ابوالقاسم صاحب، اور ہمارے نابھیل کے ہمارے مفتی احمد خان پوری صاحب، اور وادی کے مولانا رحمۃ اللہ صاحب، اور بڑے بڑے علماء سب ان کے شاگرد ہیں یونیورسٹی صاحب کے. تو نظام الدین کا کہا بھائی مولوی زبیر میں نے سنا تم بہت اچھا قرآن پڑھتے، مجھے بھی سناؤ. اچھی بات میں جھل کے آتا ہوں تازہ وضو کر کے آئے اور قرآن سنانا شروع کیا. 2 رکعت میں پورا قرآن سنا دیا. بھائی یہ واقعات کیوں سناتے بھائی؟ اس کے لیے کہ ہم میں جذبہ اور شوق پیدا ہو. آج ہمارا تعلق علماء سے، ہمارا تعلق قرآن سے، ہمارا تعلق کتابوں سے بہت کٹ گیا. جب بھی کسی ملک میں ارتداد کی لہریں چلی ہیں اور کسی ملک میں باطل نے حملے کیے ہیں اور اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، تو ملک کو تباہ برباد کب کیا ہے؟ جب عوام کا تعلق قرآن و حدیث سے اور عوام کا تعلق علماء سے کٹ گیا. اب کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. تو حضرت شیخ سارے حضرت تشریف لائے اور حضرت کہنے لگے کہ حضرت شیخ چلے گئے، آپ بھی ہمارے سرپرست ہیں پورے ملک ہندوستان میں، مطلب مدارس کے بھی آپ سرپرست، تبلیغ کے بھی آپ سرپرست، اور خانقاہ کے بھی آپ سرپرست. حضرت جی رونے لگے. حضرت نے فرمایا حضرت شیخ چلے گئے، آپ سارے حضرات ہمارے سرپرست ہیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی جو مقبولیت تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کسی کو اپنا بڑا بنایا.
آپ جمعے کے دن غسل فرما چکے تھے، 23 رمضان جمعے کا دن، اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اور اس آیت پر پہنچے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میرے قوم کو معلوم ہو جاتا میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرے اللہ نے میرا اکرام کیا۔ اس آیت پر پہنچے اور گردن ڈل گئی اور زبان بند ہو گئی اور روح پرواز کر گئی۔ آپ کے انتقال پر حرمین شریفین، حجاز مقدس، جامع ازہر و جامع زیتون اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں مسجدوں میں اور عیدوں میں آپ کی نماز جنازہ غائب پڑ گئی۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کے وہاں نہیں ہے، ان تینوں امام کے وہاں ہے۔ ایک آدمی کسی ملک میں مر جاوے، کسی شہر میں مر جاوے تو دوسرے شہر والے اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دین ہے، حدیث ہے۔ مولانا علی میاں صاحب جب حرم میں ہوتے تھے تو حرم کے امام فرماتے تھے کہ مولانا کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی تو خطبہ دینے کی، اور مولانا کی تمام باتیں جو کتابوں میں نے پڑھی تھی اور جو سنی تھی وہ ساری باتیں میں جمعے کے خطبے میں بیان کرتا۔ اور حرمین شریفین کے علماء کہتے ہیں ابونا ابو الحسن علی میاں، ہمارے ابا ابو علی میاں، کتنی عظمت محبت۔ تو مولانا علی میاں صاحب کی جو غیر معمولی جو مقبولیت تھی، 2 وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ استغنا عن الناس، لوگوں سے، مال سے، پیسوں سے، سواریوں سے، سامانوں سے، چیزوں سے لاپرواہ، بے تعلق۔ اور دوسری چیز یہ تھی کسی کو اپنا بڑا بنایا۔ اب تو چھوٹے بڑے بن گئے، پہلے بڑے چھوٹے بن گئے تھے، پہلے بڑوں نے چھوٹوں کی ہمت افزائی کی اور ابھی چھوٹوں نے بڑوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو مولانا علی میاں صاحب شروع میں حضرت رائے پوری کے پاس گئے، پھر حضرت مدنی کے پاس گئے، پھر حضرت دہلوی حضرت مولانا علیہ صاحب کے پاس آئے، اور پھر ننھے میاں کے پاس گئے، اور پھر حضرت شیخ کے پاس آئے، پھر حضرت شیخ کو اپنا بڑا بنایا، اور پھر آخر میں رہ گئے مولانا محمد امصف پرتاپ بڑی، ان کے پاس گئے، کہا حضرت علی میاں آپ تو بہت بڑے آدمی ہو، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ نے مجھ کو کیوں نہیں بلا لیا؟ تو فرمانے لگے مولانا علی میاں صاحب میں تو آپ سے بیعت ہو گیا، توبہ 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 توبہ، تم مجھ سے کہاں بیعت ہوگے، میں تو تمہاری جوتی میں کچھ کی خاک بھی نہیں ہوں، تم مجھے بیعت کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں تم مجھے بیعت کرو، پھر دونوں کی اس پر صلح ہوئی کہ ایک دوسرے کو خلافت دے رہے۔ مولانا علی میاں سمجھتے رہے کہ مولانا محمد امصف پرتاپ بڑی میرے بڑے ہیں، وہ سمجھتے رہے کہ علی میاں میرے بڑے ہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ملک میں حالات آئے ہیں اور امت پر حالات آئے ہیں کہ علماء ڈھال بنے ہوئے، ڈھال کیوں کہ وہ انتہائی اللہ کے مقرب بندے ہونے کے باوجود اپنے کو گنہگار سمجھتے تھے، کہتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو سارے حضرت لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب حج میں گئے۔ اس زمانے میں حج میں زیادہ مجمع نہیں ہوتا تھا، ہم 1974 میں گئے تو ملتزم پر آرام سے چمٹ کر آپ دعا مانگ سکتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لے سکتے تھے آپ۔ تو تبلیغ کی برکت سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا پوری دنیا میں۔ ہمارے مصر کے شیخ عبدالرحمن سودیس جو حرم شریف کے جو رئیس ہے، ان کا جو سیکریٹری ہے وہ ہمارا مصری ہے، اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ جب اسپین میں شاہ فہد نے مسجد بنائی تو اس کی افتتاح کے لیے اس کا بیٹا اور عبدالرحمن سودیس کو بھیجے، تو اس نے پورے 6 نمبر بیان کی مسجد کی افتتاح میں، خالی اتنا باقی رہ گیا، بولو کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے۔ تو شیری نے پوچھا کہ حرم پورا ابل رہا ہے، لوگ تہجد میں رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اتنے کھلا پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ واقعی میں کچھ سال پہلی چیز نہیں تھی، 80 کے پہلے چیز نہیں تھی، بلکہ 90 کے بعد شروع ہوئی۔ تو کہا اللہ نے پوری دنیا میں تبلیغی کام کو اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو 4 مہینے اور ملکوں میں پیدل نہیں جا سکتے، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ کچھ کرنے کے لیے بیت اللہ آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے، روتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو
حضرت رائے پوری اور سارے اکابرین مولانا الیاس صاحب گھنٹوں مانگتے رہے. جب امید ہوتی ہے کہ اس در سے مجھے بہت بڑی خیر ملنے والی ہے اور اللہ میری دعا کو سن رہا ہے, تو آدمی کو لمبا تھکنا اس کو آسان لگتا ہے, اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا تو تھوڑا تھکنا بھی اس کو بہت بوجھ بنتا ہے. سارے حضرات نیچے بیٹھ گئے اور یا تشریف لے آئے. لمبے وقت کے بعد میں تشریف لائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت رائے پوری نے فرمایا, ان کو کہتے تھے حضرت دہلوی, کہتے حضرت دہلوی کیا بات ہے, آپ اتنے خوش ہیں کہ میرے اللہ نے سن لیا, میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی, میرے اللہ نے میرا فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی کہ اللہ یہ کام حق ہے, اس کام سے امت کی قسمت بدلنے والی ہے, اس کام کے ذریعے سے دنیا میں ایمان کی لہر آنے والی ہے, اس کام کے ذریعے سے دنیا میں ایمان ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہے, تو اے اللہ اس کام کو پوری دنیا میں پہنچا دے, کوئی طاقت اس کام کو روک نہیں پاوے. تو اللہ نے اس کام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن ناروے, وہاں بھی اللہ نے کام پہنچا دیا. مولانا طریق جمیل صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں دیکھوں جا کر کہ 1 جولائی کو جب وہ سورج نکلتا ہے تو 15 منٹ میں ڈوب جاتا ہے. تو ہم لوگ ہوائی جہاز سے گئے, پھر کار سے گئے, پھر پیدل گئے, اور وہ سمندر سے, اور جہاں کار ہماری کھڑی تھی درمیان میں جھوپڑے تھے مچھلی پکڑنے والوں کے. تو ہم جا رہے تھے, ایک نوجوان نے سلام کیا, السلام علیکم, آپ تبلیغ والے ہو؟ کہا تبلیغ والے ہیں, میں نے بھی تبلیغ میں 20 دن لگائے ہوئے ہیں. کہا تو کون ہے؟ کہ میرے پردادا صومالیہ سے آئے تھے, ہم مچھلیاں پکڑتے یہاں پر, ہم نے مچھلیاں پکڑی, تبلیغ والوں نے ہم کو پکڑ لیا. ہمارے مصر میں مولانا ہمارا کام جب پہنچا ہونے لگا, کچھ زمانے میں لوگ باتیں کرتے کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے. تو ایک مسجد میں جماعت اپنا تعلیم کروا رہی تھی, سکھانا عمل ہو رہا تھا, اور من چلا آیا, ارے تم چٹائی پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, لوگ چاند پر پہنچ گئے. اچھا پہنچ گئے, کوئی بات نہیں, ہم بھی اپنی جماعت بھیجتے ہیں. یعنی اس کا کوئی تاثر نہیں. تو اللہ نے مولانا الیاس صاحب کی دعا قبول کر لی کہ اللہ اس کام کی وجہ سے لوگ جہالت سے نکلے, غفلت سے نکلے, بے دینی سے نکلے, امت اور دین کے دشمن اس امت کو تر لقمہ سمجھ کر نکل نہ جاوے. اے اللہ اس کام کی وجہ سے اس امت کی حفاظت ہو اور دین و قرآن کی دنیا میں تنفیذ ہو. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. دوسری دعا مانگی کہ کام میں لگ کر مجھ کو امیر نہیں بنایا, مجھ کو ذمہ دار نہیں بنایا, مجھ کو نہیں پوچھا, اور ہم اب تبلیغ والوں کے الگ ہو کر ہم الگ اپنی بات چلائیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے. وہ کام میں لگ کر اور سمجھ کر اب کام کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کے حالت کو تتر بتر کر دے, اس کو حالات اتنے تنگ اور تاریک بنا دے دنیا میں چین سے جی نہ سکے, اس کے فتنے سے امت بچی رہے. تیسری دعا یہ کی جو اصول قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہیں اور اس اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے, ان کو پوچھ کر یہ اصول بنائے ہیں. جیسے یہ 16 باتیں ہماری, 4 کام کرو, اب تو اس کا لباس کم ہو گیا, 4 کام کرو, 4 مت کرو, 4 کم کرو, 4 کا تذکرہ مت کرو, بہت مضبوطی ہے. حضرت رائے پوری کے پاس مولانا منظور نعمانی صاحب نے جب یہ سنایا, کہا بس 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 آدھا سنا, بس اتنے پر بھی عمل کر لیں گے تو ولی کامل اللہ بنا دے گا. کہ ہم لوگ اس پر چلتے بھی نہیں ہیں. ہمارے عراق سے شیخ ڈاکٹر عبود کی جماعت یہاں پر آئی تھی, تقریباً 25-26 ساتھی تھے. تو آدھی جماعت ہمارے حضرات نے بھیجی بھوپال, آدھی بھیجی سہارنپور. تو انہوں نے نظام الدین سے کھانا بنا کر لے کر گئے, 5-6 گھنٹے میں پہنچیں گے سہارنپور میں, اور رات میں بیٹھیں گے, صبح پہنچ جائیں گے اپنے کیا نام بولتے ہیں بھوپال میں. تو کھانا بنا کر لے گئے. تو میں نے کیوں کھانا بنا کر لے جاتے ہو, کہ آپ لوگ بیان کرتے ہو کسی مسجد میں جاؤ تو کھانا بنا ہوا ساتھ میں ہونا چاہیے, اور کھانا پکا ہوا ساتھ میں نہیں ہے تو کم سے کم 2-4 وقت کا کچا راشن ساتھ میں ہونا چاہیے.
اور جماعت جاتے ہی فوراً سے چاول میں پانی ڈال دے رہے. کہا کہتے ہیں ہم بھول گئے, اس کے تذکرے ختم ہو گئے. تو وہ اصول اتنے مضبوط تھے کہ کہیں سے باطل گھس نہیں سکتا اور ہمارے ساتھی اس کے شکار نہیں ہو سکتے. لیکن ہم اصول کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کی پامالی کی. اس کے لیے آگے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کام بچک گیا اور کام کا رخ ختم ہو گیا اور کام کا اصول بدل دیے تو جو فتنے, جو مصیبتیں, جو پریشانیاں صدیوں میں آتی ہے اب جھیلنے کے تیار ہو جاؤ, وہ مہینوں میں اور سالوں میں آئے گی. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ایسا مضبوط ہمارا کام کا انداز تھا اور کام کی ترتیب تھی کہ کہیں سے بھی باطل کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا. مولانا عمر صاحب جب وہ تشریف لے گئے مصر میں تو سی آئی ڈی نے اکثر جماعتیں ہماری وہ مہمان خانے میں جاتی ہے, وہاں بھی دن کے بعد پہنچاوے. تو مولانا عمر صاحب کو بھی لے گئے تو پوچھا کہ تمہارے کام کے بڑے کون ہیں؟ تو کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا ان کے نائب کون کون ہیں؟ کہا جتنے کلمے والے ایمان والے سب ان کے نائب ہیں. پھر پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں پر ہے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں بھائی؟ بنگلے والے بچے. انہوں نے کہا ہمارا مرکز مکہ مکرمہ ہے. کیا اس کی شاخیں کہاں ہے؟ کہ دنیا میں جتنی مسجدیں سب ہماری شاخیں ہیں. تو کہا تمہارا بینک بیلنس کون سی بینکوں میں جمع کرتے ہو؟ تو کہا مسلمانوں کے جیب میں جتنا پیسہ ہے سب ہمارا بینک بیلنس ہے. سی آئی ڈی حیران, ساری باتیں صحیح ہے لیکن کیا لکھے. تو ہمارے اصول ایسے تھے, کھلانا پلانا اکرام محبت. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حکومت اپنے ملک کی بقا اور حفاظت اور حدود کی حفاظت کے لیے جیسے فوجوں کو ہتھیار دیتی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے انجینئر کو مشینری دیتی ہے اور بیماروں کے علاج اور ان کی خدمت کے لیے ان کو آلات دیتی ہے, اللہ ایسے داعیوں کو صفات دیتے ہیں. اللہ پاک ان صفات کی بنیاد پر اللہ پاک کی ایسے مددیں آئے گی کہ عقل حیران ہوگی. ابھی ہم رہے تھے پڑوس کے اجتماع میں تو ہمارے حضرات میں سے علماء میں ایک عجیب بیان کیا کہ مغرب کے بعد میں ایک جماعت وہاں اتری کہ صبح کو آگے جانا ہے, اندھیرا ہوئے, پیدل جماعتیں چلتی ہے. تو وہ ندی کے اوپر میں چھوٹی سی پلیا تھی, وہ پلیا پار کر کے وہاں پر مسجد میں ٹھہریں گے اور صبح آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو ایک ساتھی کا پیر پھسل گیا, اس میں گر گیا. جماعت وہاں گئی تو ایک ساتھی نہیں تھا. بہت تلاش کیا, بہت روئے, بہت مانگا, پتہ نہیں کیا ہوا. رات کو مانگتے رہے اللہ سے. صبح جب جماعت جانے لگی تو دیکھا اسی پلیا کے اوپر میں ساتھی, دیکھو وہ ہمارا ساتھی مگر مس کے منہ میں ہے. مثالوں میں دیکھا, ساتھیوں نے دیکھا تو کیا کریں, مگر مس میں سے کون نکالے. تو وہ ساری جماعت واپس آئی, ندی کے کنارے بیٹھ گئی کہ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور مشورہ کرو, اور مشورے کے بعد میں تعلیم کا عمل شروع کر دو. ہمارے بس میں ہے وہ عمل کریں گے. تو ساتھی وہاں جا کر بیٹھ گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ مگر بس نے آ کر تھوکا اور باہر پھینک دیا. وہ ساتھی کو حیران کہ تم کہاں چلے گئے, میں تو گیا اور سو گیا, ابھی تم نے دیکھا تو میرے آنکھ کھولی میری. یہ صحیح نہض کی برکتیں ہیں. ہمارے ابھی اجتماع میں ہمارے ساتھی گئے ہیں, مطلب اجتماع گئے کیمرون کی جماعت گئی. افریقہ میں بازو میں کون سا ملک ہے, اس ملک میں جماعت گئی تو کہا یا جنگل میں انسان رہتے, جنگلی انسان مادر جات رہتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی شہروں میں آتے ہیں کہ آٹے کی گنو اٹھا لے جائیں گے اور نہیں ملی تو انسان کو اٹھا لے جائیں گے. آدم خور لوگ ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, ان تک بھی دین پہنچانا ضروری ہے. یہ
कैमरून की जमात उस मुल्क में गई और उन्हें तलाश किया कि वो जंगली इंसानों की जुबान जानने वाला कोई है, तो ढूंढने से सब मिल जाता है। तो कहा एक आदमी है जो उनकी जुबान जानता है। उसको कुछ पैसे देने तय किए कि भी आप चल हमारे साथ में गश्त करने के लिए। पूरी जमात गई जंगल में और सब जमा हो गए, मर्द औरतें, और उनके सामने ईमान मौत ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे पहलवान का भी पसीना छूट जावे। हमारी जमात जा रही थी तो बॉर्डर पर पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कि तबलीग में। कि तबलीग क्या होती है? कि तबलीग होती है कि मरना है, मरने के बाद में अल्लाह को हिसाब देना है, कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर मेरा अभी मौत का वक्त आ जावे तो मेरे पास वक्त अमल का है कि नहीं है, तो मैं अभी से तैयारी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला हो। आपको अभी मौत अभी आ जाएगी तो आपको पास तैयारी का वक्त है कि नहीं है? तो वो मौत का ऑफिसर डर गया कि बाबा चुप हो जा, ले पासपोर्ट भाग गया। तो मौत एक ऐसी चीज़ है कि आदमी डर जाता है। तो वो हमारे उस जमात ने जाकर उनको जमा किया और वो तर्जुमा के साथ में बयान किया। वो सब रोने लगे, सब ने तौबा की, कपड़े पहने और मस्जिदों में आए और पूरे जंगल के हज़ारों लोगों ने कलमा पढ़ा और ईमान में दाखिल हुए। हमारे वहाँ छुपाते हैं कि हमारा काम 100 साल आगे हो और एडवर्टाइज इश्तिहार 100 साल पीछे हो। अब तो काम खत्म हो गया, इश्तिहार हो गया, शोर ही शोर हो गया। तो जितना शोर इतनी पकड़। तो भाई दोस्तों, ये अर्ज किया कि ये सारी बरकतें बहारी जो दुनिया ने देखी है, ये सही उसूल जिस पर हमारे बड़े डाल के गए थे, ये उसकी बरकतें हैं। हमने आपने भी इसी अंदाज से मेहनत किया तो अल्लाह पाक तो से कोई बईद नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़। आज तक की जितनी कोताही और गफलत हुई है, ये 25-30 सालों में इंशाअल्लाह चंद महीनों की मेहनत से इंशाअल्लाह इसकी काफ़ी हो जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 600 साल का वक्फा गया है, जहालत का और बेदीनी का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत शुरू की तो 23 साल में दुनिया का नक्शा बदल गया। तो बाद दोस्तों, इस काम की तासीर है। हम सही काम, सही सिफात और सही अपने अंदाज से काम को पेश करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे माहौल को भी फ़ायदा होगा। हमारी नई आने वाली उम्मत, जहाँ उम्मत कहीं नहीं जुड़ेगी, न उम्मत मक्का जुड़ेगी, न उम्मत मदीना जुड़ेगी। उम्मत को जहाँ से दीन मिलेगा उम्मत वहाँ जुड़ जाएगी। तो हमारे काम से उम्मत को दीन मिले, अखलाक मिले, अच्छे सिफात मिले, खैर खाई मिले, मोहब्बत मिले, हमदर्दी मिले, अल्लाह का ताल्लुक़ मिले तो उम्मत जुड़ जाएगी। तो इसके लिए आपसे मांगते हैं 4-4 महीने। आप हज़रात थोड़े हैं, ये थोड़े नहीं है, बहुत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ख्वाब तभी देते थे। एक मरतबा साबिर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बहुत हो गए और है बहुत थोड़े। तो हुज़ूर ने ताबीर दी, आज हम थोड़े हैं, कल बहुत हो जाएंगे। जो आज बहुत है, कल थोड़े रह जाएंगे। तो हक़ की रफ्तार जो है, हक़ है, हक़ फैलकर रहेगा। लेकिन फस्तकीम कमा उमिर, कि हमको जिस तरह कहा गया इस तरह हम जम जावे, अपनी कुर्बानी को बढ़ावे, अपनी मेहनत को बढ़ावे, रात को उठने को बढ़ावे, रोने को बढ़ावे। इन सिफात के साथ में इंशाल्लाह काम होगा तो बहुत जल्दी जितना नुकसान 25 साल का हुआ इंशाल्लाह चंद दिनों में इंशाल्लाह उसकी तदारक हो जाएगा और उसकी भरपाई हो जाएगी। इसके लिए बतावे कि इसी सही अंदाज से वक्त लगाने के लिए कौन कौन तैयार है 4-4 महीने के लिए इंशाअल्लाह।